بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، واقعہ اسراء و معراج کے بعد جب صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا تو تمام لوگ سن کر حیران ہو گئے۔ کسی نے تعجب سے سر پر ہاتھ رکھ لیا، کسی نے تالیاں بجائیں اور عذرائے تعجب یہ کہنے لگے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس آ گئے۔ جن لوگوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے بطور امتحان بیت المقدس کی علامتیں دریافت کرنا شروع کر دیں۔ حق تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ کفار نے سوالات شروع کیے، آپ اس کو دیکھتے جاتے تھے اور ان کے سوالات کا جواب دیتے جاتے تھے، حتیٰ کہ جب کوئی بات پوچھنے سے باقی نہ رہی تو یہ کہا کہ اچھا اب کوئی راستے کا واقعہ بتلائیں۔ آپ نے فرمایا کہ راستے میں فلاں جگہ مجھ کو ایک تجارتی قافلہ ملا جو شام سے مکہ واپس آ رہا ہے۔ اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا جو بعد میں مل گیا۔ انشاءاللہ تعالی 3 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا اور ایک خاکستری رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا جس پر 2 بورے لدے ہوں گے۔ چنانچہ تیسرے دن اسی شان سے وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا اور اونٹ کے گم ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ ولید بن مغیرہ نے یہ سن کر اور یہ دیکھ کر یہ کہا کہ یہ جادو ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ولید سچ کہتا ہے۔ ناظرین، بہیقی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ نشانی بتلائی کہ فلاں تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا ہے وہ بدھ کی شام تک مکہ پہنچ جائے گا۔ جب بدھ کا دن ہوا تو قافلہ نہ پہنچا اور آفتاب غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو کچھ دیر کے لیے روک دیا، یہاں تک کہ قافلہ آپ کی خبر کے مطابق اسی روز شام کو مکہ پہنچ گیا۔ اور ناظرین، بعض روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں پہنچا۔ ممکن ہے کہ 2 قافلے ہوں، ایک صبح پہنچا ہو اور ایک شام، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی قافلہ ہو، کچھ آدمی صبح کو پہنچے ہوں اور کچھ غروب کے وقت۔ علماء سیرت کے نزدیک یہ معجزہ حبس شمس کے نام سے موسوم ہے۔ شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس طرح حق جل شانہ نے آپ کا صدق ظاہر فرمایا اور قریش نے آپ کا صدق آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا، مگر اپنی اسی تکذیب اور عناد اور مقابلے پر تلے رہے۔ ناظرین، کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں آج رات بیت المقدس گیا تھا اور صبح سے پہلے واپس آ گیا، کیا تم اس کی بھی تصدیق کرو گے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو اس سے بھی بڑھ کر آپ کی بیان کردہ آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا رہتا ہوں۔ اور ناظرین، اسی روز سے آپ کا لقب صدیق ہو گیا۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔